نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. محترم قابل صد احترام معزز علماء کرام اور بنگلہ دیش کے مختلف مدارس سے آئے ہوئے طلباء عزیز اور عام مخلص مسلمانوں، آپ اپنی زبان میں ایک بہت ہی عالی شان تقریر سن رہے تھے، علم و تحقیق سے بھری ہوئی تقریر سن رہے تھے۔ میں آپ کا جیسے جی چاہتا تھا، میرا بھی جی چاہتا تھا کہ وہ تقریر ہوتی ہی رہے، لیکن مدرسے والوں کی بھی مجبوریاں ہیں اور اکابر بھی تشریف فرما ہیں، اس لیے حضرت نے اپنی بات پوری کی اور دوسرے اکابر کو موقع دیا۔ عزیزو، مجھے دیر تک نہیں بولنا اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ حضرت محتمم صاحب نے، مدرسے کے بڑوں نے بلایا ہے، حکم دیا ہے، اس لیے تھوڑی دیر میں بھی گفتگو کروں گا۔ بھائیوں، اللہ پاک کو اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ پیاری مخلوق، سب سے زیادہ باعزت مخلوق اللہ پاک نے اس انسان کو بنایا ہے، اور یقین جانو دنیا کے کسی بھی مخلوق سے زیادہ، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی زیادہ اللہ کا تعلق اس انسان کے ساتھ ہے۔ دلیل اس کی، جب اللہ پاک آدم علیہ السلام کو ان کی پوری ذریت کے ساتھ اس زمین میں بھیجنے لگے تو آدم علیہ السلام کے پہلے ایک اور مخلوق ابلیس اور ابلیس کی ذریت کو بھی جنت سے نکال کر کے، اللہ کی تجلی گاہ سے نکال کر کے اس زمین میں بھیجا گیا تھا۔ اب بیچارہ انسان بھی یہ ڈرا ہوا تھا کہ اللہ پاک جب ہمیں جنت سے نکال رہے ہیں، آسمان سے نکال رہے ہیں، تو ابلیس طعنہ دے گا کہ کل مجھے نکالا تھا، آج دیکھو تم کو نکال دیا، ہم و تم دونوں تو برابر ہو گئے۔
اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اور آدم علیہ السلام کے پشت میں قیامت تک آنے والی اس کی ہر اولاد سے کہا کہ دنیا میں ہم تمہیں بھیج ضرور رہے ہیں، لیکن میرا تم سے جو تعلق ہے وہ تعلق نہیں ختم ہو گیا۔ اس دنیا میں آنے کے بعد بھی میرا ربط رہے گا تم سے، میرا تعلق رہے گا، میں تمہاری رہنمائی کرتا رہوں گا، میں تمہیں راستہ دکھاتا رہوں گا۔ کون راستہ؟ وہ راستہ جس پہ چل کر کے تم ہمارے قریب آ سکتے ہو، ہماری رحمت میں آ سکتے ہو۔ اما یأتینکم منی ھدی، میرے پاس سے یقیناً تمہارے پاس ہدایت آئے گی، رہنمائی آئے گی، پھر اس رہنمائی کی تم میں سے جو بھی پیروی کرے گا فلا خوف علیہ ولا ہم یحزنون۔ تم شیطان اور ابلیس کی طرح نہیں ہو کہ اس کو ٹھکرا دیا تو ہمیشہ کے لیے ٹھکرا دیا۔ تمہیں وقتی طور پر ایک مصلحت کے لیے تمہیں زمین ہی کے لیے بنایا گیا تھا، اس لیے زمین میں ہم تمہیں ضرور بھیج رہے ہیں، لیکن میرا ربط و تعلق، میری ہدایت و رہنمائی تمہارے چہار سو رہیں گی جیسے اب بھی تم جنت ہی میں ہو۔ بھائیو، اللہ پاک نے اپنی ہدایت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، اللہ پاک نے ہر ایک کے ساتھ اپنا ہدایت نامہ بھیجا۔ اس ہدایت کو سمجھانے کے لیے، اس ہدایت ناموں کو پڑھانے کے لیے، اس کا عملی مشق کرانے کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جتنے نبی آئے کچھ وقت کے لیے آئے، کسی خاص جگہ کے لیے آئے، لیکن اللہ پاک نے آخر میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، سارے عالم کے لیے بھیجا، ہر علاقے کا نبی بنا کر بھیجا، اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجا۔ مجھے بس پوچھنا ہے، سمجھانا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے جو ہدایت نامہ لے کر آئے، جو قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت نامے کو، اس کتاب الہی کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں کوئی کوتاہی کی، کوئی کمی کی؟ اللہ پاک تو یہ کہتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی آپ کے پاس جو چیز بھی اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے ہر ایک کو لوگوں تک پہنچا دیجیے، ہر ایک کو انسان تک پہنچا دیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے سارا پیغام نہیں پہنچایا، ہزاروں لاکھوں میں سے سب پہنچا کر کے ایک بھی اگر آپ نے چھپا لیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے اللہ کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ اللہ پاک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جتنے احکام چھوٹے بڑے دیے ہیں، ہر حکم کو آپ کو بندوں تک پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی ہے، ان میں سے ایک بھی اگر نہیں پہنچا سکے تو آپ سمجھیے کہ اللہ نے آپ کو جو رسالت کی ذمہ داری دی تھی، جو رسالت کا فریضہ دیا تھا، اس فریضے کو ادا آپ نے نہیں کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں صحابہ کے سامنے پوچھا حل بلغت، کیا میں نے اللہ کا سارا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ لاکھوں صحابہ کے مجمع میں ایک ساتھ آئے، بلا قد بلغت، ہاں آپ نے ہر پیغام پہنچا دیا۔ اب 1200 سال کے بعد کوئی کہتا ہے کہ نبی کا یہ پیغام، اللہ کا یہ پیغام نہ نبی پہنچا سکے، نہ صحابہ پہنچا سکے، نہ ائمہ مجتہدین پہنچا سکے، ہم نئی کتاب لکھ کر کے پہنچا رہے ہیں۔ یہ ہے غیر مقلدیت،
یہ خائن قرار دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا. حضرت امام زرعہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے دین اسلام کو، واللہ انہوں نے دین اسلام کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جو اللہ کا آخری پیغام تھا، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ عیسائیوں کی طرح کوئی دین ہے، یہ یہودیوں کی طرح کوئی دین ہے، یہ ہندوؤں کی طرح کوئی دین ہے. جو ان کے نبی سے ایک آدھ دو نے بیان کر دیا بس. ابو زرعہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نقل کرنے والے احادیث جو قرآن کریم کی تفسیر ہیں کچھ اور نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کی تفسیر کی سوا کچھ بھی نہیں ہے. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، عادات کیا تھے، طور طریقہ کیا تھا. انہوں نے کہا اما قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ تمہیں مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ حضور کے اخلاق کیا تھے. کان خلقہ القرآن، قرآن ہی آپ کی عادت تھی، قرآن ہی آپ کے اخلاق تھے، قرآن ہی آپ کا قول ہے، قرآن ہی آپ کا فعل ہے، قرآن ہی آپ کی تقریر ہے، سب کچھ قرآن ہی ہے. کان القرآن خلقا، قرآن ہی آپ کا اخلاق تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے 3 ذمہ داریاں دی ہیں. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ الہ العالمین، میری نسل میں آنے والے انسانوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج دیجئے. کام کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ ان کے سامنے آپ کی آیتیں پڑھے گا، پڑھ کر ان کو پڑھائے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب قرآن کریم کی اور اپنے سنت کی تعلیم دے گا، سکھلائے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو ہر طرح کی گندگی سے صاف ستھرا کرے گا، کفر سے صاف ستھرا کرے گا، شرک سے صاف ستھرا کرے گا، برے اخلاق سے ان کو صاف ستھرا کرے گا، نکھارے گا. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم صحابہ نہیں پڑھ پائے تھے، ہم 1200 سال کے بعد پڑھیں گے. کتاب و سنت کی صحیح تعلیم آپ نے صحابہ کو نہیں دیا تھا، ہم اب نئی تعلیم دیں گے، نئی سنت سکھلائیں گے. تو بھائیو کیا کہہ رہا ہے کہ حضور اپنے مشن میں ناکام رہے، حضور اپنے مشن میں ناکام رہے. 23 سال کے شب و روز، رات و دن اللہ پاک نے صحابہ کی تربیت میں لگا دیا، لیکن عمر جیسے لوگ 20 رکعت کے بدعت ایجاد کرنے والے رہے. یہ کہہ رہا ہے وہ. بھائیو میں کہہ رہا ہوں ان کو غلط فہمی ہوئی ہے، غلط فہمی ہوئی ہے کہ دین اسلام کو انہوں نے دوسرے دینوں کی طرح سمجھ لیا ہے جو ایک آدھ دو آدمی سے نقل ہوا ہے ان کے نبیوں سے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت امام ابو زرعہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نقل کرنے والے کتنے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ میدان عرفات میں، منی میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی ووعاها واداها کما سمعها. جتنے صحابہ موجود تھے سب نے اللہ کے رسول کی حدیث پہنچائی ہے. جس دین کو 1 لاکھ سے زیادہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آج کہا جائے کہ نہیں 20 رکعت غلط تھی،
کان تک ہاتھ اٹھانا غلط ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا غلط ہے، ہاتھ باندھنا غلط ہے۔ اللہ اکبر کہا جائے تو کیا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بھی شاید ایک آدھ آدمی نے نقل کیا تھا جسے غلطی ہو گئی تھی۔ بھائیو بہت فریب میں دھوکے میں یہ لوگ ہیں۔ نبی دین اسلام کی تعلیمات اچھی طرح سن لو، یاد رکھو، دین اسلام کے جتنے احکام ہیں سب عملی توارث کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھا وہ نماز کسی ایک نے صرف نہیں دیکھا تھا، دو نے نہیں دیکھا تھا، آپ پیچھے ہزاروں لاکھوں جو دیکھ رہے تھے سب نے دیکھا تھا، سب اسی طرح نقل کر رہے۔ روایتوں میں خبر واحد ہو سکتی ہے، روایتوں میں خبر واحد ہو سکتی ہے، لیکن جس کثیر ہزار لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھا، پھر اسی جیسی انہوں نے زندگی بھر نماز پڑھا، ان کی آنے والی نسلیں انہی کی طرح پڑھا، یہ عملی تواتر کے ساتھ حدیث کے آپ کی نماز ہم پر آ رہی ہے۔ زکوٰۃ، روزہ، حج، زکوٰۃ، دین کا ہر حکم بھگرچہ احادیث کی کتابوں میں خبر واحد کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، عمل کے تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ دین اسلام کا کوئی حکم ظنی نہیں ہے، مشکوک نہیں ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عیسائیت ہے، یہودیت اور نصرانیت ہے۔ یہاں اللہ کا آخری پیغام ہے، اللہ کا آخری پیغام آنے والی نسلوں تک خبر واحد کے ذریعے پہنچے، جس میں شک کا احتمال ہے، محالستو جنونستو جنون، یہ سمجھنا انتہائی غلط فہمی ہے۔ دین اسلام کے اکثر و بیشتر پورا ڈھانچہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے ساتھ تواتر کے ساتھ ہم تک بھی پہنچا ہے، آنے والے مسلمانوں تک بھی پہنچے گا، اور جتنی عبادات ہیں، معاملات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی، آپ کے زمانے میں لاکھوں صحابہ نے ان پہ عمل کیا ہے، آپ نے ان کو عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، آنے والے لوگوں نے، کروڑوں لوگوں نے لاکھوں صحابہ سے دیکھ کر وہ عمل سیکھا ہے۔ یہ سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے۔ ہاں بس لوگوں کے پاس پیٹرول کا چشمہ نہیں تھا، یہ چشمہ تمہارا بدل گیا ہے۔ وہی چشمہ لگا لو جو ابو بکر نے لگایا تھا، عمر نے لگایا تھا، ابو حنیفہ نے لگایا تھا، امام شافعی نے لگایا تھا، تمام اکابر امت نے لگایا تھا۔ دین تم کو صاف شفاف دکھائی دے گا، اس میں کہیں گرد و غبار دکھائی نہیں دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔